بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 755 ملاحظہ فرمائیں۔ او بھائی، میری جان پر بنی ہوئی ہے، میری جان خطرے میں ہے، میرے قاتل گولیاں برساتے میرے تعاقب میں آ رہے ہیں۔ میں پولیس کو اطلاع دے کر فرار نہ ہوا تو وہ یہاں آ جائیں گے اور میرے ساتھ تمہارا بھی انتقال بے ملال ہو جائے گا۔ بادل نخواستہ اس نے ریسیور میرے حوالے کیا۔ اسے شک ہو گیا تھا کہ میں ٹیڑھی چیز ہوں۔ میں نے منظر کا نمبر ملانے کا سوچا اور پھر ارادہ بدل کے یوسف کے گھر فون کیا۔ ریسیور اس کی بیوی نے اٹھایا۔ سکندر بھائی، حد کرتے ہیں آپ بھی، سب پریشان ہیں۔ اللہ نے ان کے مقدر میں پریشانی لکھی ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ میں نے کہا، آخر آپ کہاں ہیں صبح سے؟ پھر ریسیور گالی میں چھین لیا۔ تم شترے بے مہار کی طرح کہاں پھر رہے ہو؟ اونٹ ہے صحرا میں اور بیرون صحرا کچھ نہیں۔ میں نے کہا، مقام شکر ہے کہ میری مہار کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ یار کہاں سے بول رہے ہو؟ غالب جھنجھلا کر بولا، جہاں سے سب بولتے ہیں اپنے منہ سے۔ فون صرف اس لیے کیا تھا کہ یہ ناچیز بدھو کچھ دیر بعد لوٹ کر گھر آئے گا۔ پریشان ہونا چاہو تو تمہاری مرضی۔ میں نے کہا، تم رابعہ کے آفس گئے تھے؟ کوئی اور بات کرو۔ میں نے کہا، اس وقت میں کسی کے ساتھ ڈنر پر جا رہا ہوں۔ زمان خان کے ساتھ سرکاری مہمان خانے۔ میرے ساتھ نیلی آنکھوں سنہرے بالوں والی ایک طرح دار حسینہ ہے، گلابی ساری اور گلابی مرسڈیز میں۔ 2 گھنٹے سے تم اس کے ساتھ لاڈز میں گھسے ہوئے تھے، ہم وہیں سے تم کو لے آتے۔ سرکاری اعزاز کے ساتھ ٹھیک رہتا۔ کون ہے یہ لڑکی؟ ایک ڈاکٹر نیورو فزیشین۔ میں شدید اعصابی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہا ہوں، کچھ دن اس کے زیر علاج رہوں گا۔ رابعہ کو ضرور بتا دینا، اور تم بھی آیت الکرسی پڑھ کے میز پر سو جانا۔ میں نے کہا، یار بکواس مت کرو، ہم تمہارے ساتھ منظر کے گھر جانا چاہتے تھے۔ رابعہ اور تم دونوں پاگل ہو گئے ہو؟ ہم پہلے بھی پاگل تھے، آپ نے اس لیے نہیں پہچانا کہ پاگل کو صرف پاگل پہچان سکتا ہے۔ ولی راولی شناسا، واپس آ کے تم پر حیرت انگیز انکشافات کروں گا۔ میں نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ باہر آتے ہی میرے ذہن کو ایک جھٹکا لگا۔ میں نے آنکھیں مل کے دیکھا مگر گاڑی غائب تھی۔ میں نے دائیں بائیں نگاہ ڈالی لیکن گاڑی ہوتی تو نظر آتی۔ میں نے اترتے ہوئے چابی گاڑی میں لگی چھوڑ دی تھی، اور یہ میرے لیے ایک اور سبق تھا کہ اعتبار میں بھی دھوکا ہو جاتا ہے۔ گاڑی یوسف کی تھی، اور پریشان کن بات یہ تھی کہ چوری کی رپورٹ لکھوانا بہت مشکل کام تھا۔ اس کے لیے مجھے غزالہ کے بارے میں بتانا پڑتا، اور ظاہر ہے وہ سب FIR میں نہیں لکھا جا سکتا جو اس نے مجھے بتایا تھا۔ میں اپنے آپ سے خفا پیدل روانہ ہوا ہی تھا کہ گاڑی زوم سے میرے پاس آ کے رک گئی۔ غزالہ نے دروازہ کھول کر کہا، تشریف رکھیے۔ گاڑی کے ہوتے ہوئے بھی آپ ٹوٹیاں چٹکا رہے ہیں۔ میں نے بننا کر کہا، یہ کیا بےہودہ مذاق تھا؟ مقصد صرف یہ سمجھانا تھا آپ کو کہ احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ میرے جیسی کوئی دوسری لڑکی آپ کو لوٹ لے گی۔ طبعاً آپ حسن پرست اور خاصے دل پھینک لگتے ہیں۔ فضول باتیں مت کرو، ویسے الزامات مذاق میں بھی نہیں برداشت کرتا۔ میں نے برہمی سے کہا، اگر تمہارے دل میں بھی یہ خیال ہے کہ تم نے مجھے پھنسا لیا ہے اور اپنے حسن و شباب سے میری عقل قبض کر دیا ہے تو ابھی وقت ہے، فوراً اس خیال کو دل سے نکال دو۔ ڈنر سے پہلے غصہ بھوک کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تمہارا بلڈ پریشر کتنا رہتا ہے؟ کبھی چیک کیا تم نے؟ اور کولیسٹرول کیا ہے؟ میرا مشورہ ہے کہ سال میں ایک بار سب ٹیسٹ کرا لینے چاہیے تاکہ اچانک کچھ نہ ہو۔ باہر سے آدمی ٹھیک ٹھاک لگتا ہے، اندر سے خرابی بڑھتی جاتی ہے۔ HDL، اس کے علاوہ ٹوٹل لپڈز اور LDL، اور ہاں ٹرائی گلائسرائڈ بھی۔ ول یو پلیز شٹ اپ؟ میں نے چلا کر کہا، میرا سب کچھ ٹھیک ہے، دماغ خراب ہے۔ اچانک مر جاؤں تو پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی چیر پھاڑ کیے بغیر یہی لکھ دینا۔ اچھا، جیسے تمہاری مرضی۔ میں تمہیں کچھ دوائیں دوں گی۔ سینتھیا نیلا تو تھا اور سائنائڈ تو میں باقاعدگی سے کھاتا ہوں، تینوں وقت۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے چڑھا کے خوش ہو رہی ہے۔ مچھلی، او مائی گاڈ، کیسی خوبصورت مچھلی لٹک رہی ہے۔ میں نے کب سے مچھلی نہیں کھائی، وہ بولی، اور گاڑی کو عین مزن کی اس دکان کے سامنے روک دیا جہاں لوگ بڑے شوق سے مچھلی کھانے آتے تھے۔ مجھے الرجی ہے مچھلی سے۔ میں نے کہا، میں چینی کھاؤں گا، اور چونکہ ڈنر میری طرف سے اس لیے تم کو بھی کھانا پڑے گا۔ مجھے چینی کھانوں سے الرجی ہے، میں یہاں مچھلی کھاتی ہوں، پھر ہم چائنیز چلے جائیں گے۔ تم کھا لینا کیکڑے مینڈک کا سوپ۔ مجھے ہتھیار ڈالنے پڑے۔
اس جگہ کو دیکھو، یہ کوئی شریفانہ ماحول ہے؟ یار ہم شریف ہیں، اتنا کافی ہے، ہم پر یہ ماحول اثر انداز نہیں ہوگا۔ اس نے فیصلہ کر دیا۔ کہیں سکون سے بیٹھ کے باتیں کرتے۔ میں بہت پرسکون ہوں، تمہیں سکون اور دواؤں کی ضرورت ہے، اور اس سے زیادہ ضرورت ہے ماحول کو بدلنے کی۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہارا نروس سسٹم شدید دباؤ سے متاثر ہوا ہے، تم ٹینس رہتے ہو۔ میں نے گہری سانس لی اور آرام سے بیٹھ گیا۔ میں تم سے اختلاف نہیں کروں گا ڈاکٹر غزالہ، لیکن مجھے ایک بات تو بتاؤ، آدمی اپنے ماحول کو کیسے بدل سکتا ہے؟ بدل سکتا ہے، اس نے کہا۔ لو یار مچھلی کھاؤ، کیا خوشبو ہے۔ میں نے مچھلی کی پلیٹ سنبھال لی۔ مجھے تم سے کچھ پوچھنا تھا۔ ضرور پوچھو، میں جواب نہیں دوں گی، میں خاموشی سے کھانے کی عادی ہوں۔ تمہیں بھی میرا یہی مشورہ ہے کہ کھانے کو انجوائے کرو، زہر مار مت کرو، پیٹ بھرنے کے لیے مت کھاؤ، مزہ لینے کے لیے کھاؤ۔ مجھے اس کے جواب نے مشتعل نہیں کیا، الٹا میں نے محسوس کیا کہ وہ غلط نہیں کہہ رہی ہے۔ اس نے میری باتوں سے یا میرے رویے سے میرے ذہنی مسائل کی بالکل صحیح تشخیص کر لی تھی، اور اعصابی دباؤ کی ٹینشن کو بھی سمجھ لیا تھا۔ وہ ایک ماہر ڈاکٹر ہونے کا ثبوت دے رہی تھی۔ کھانے کے دوران اس نے نہ میری طرف دیکھا اور نہ ان لوگوں کی طرف جو اسے دیدے پھاڑ پھاڑ کے گور رہے تھے۔ اس جیسی لڑکی بلا شبہ کہیں بھی جنسی محرومی کے مارے ہوئے جاہل مردوں کے ہوش اڑا سکتی تھی۔ جب ہم وہاں سے رخصت ہوئے تو میں نے خاصا پرسکون محسوس کیا۔ بہت غلط جگہ کا انتخاب کیا تھا تم نے، مجھے سخت تیش آ رہا تھا ان سب پر جو تمہیں گھور رہے تھے۔ میں نے کہا، یار کسی کے گھورنے سے میرا کیا چاہتا ہے؟ کسی کا دل خوش ہو جاتا ہے مجھے دیکھ کر، تو اس میں کیا برائی ہے؟ وہ ہنسی۔ بھائی مصور اپنی تصویر کی نمائش کرتا ہے داد پانے کے لیے، سنگر گاتا ہے، چنانچہ تم اپنے حسن کی نمائش کرتی ہو۔ واٹ نانسنس! میں نمائش نہیں کرتی، لوگوں کو قابل رحم سمجھتے ہوئے معاف کر دیتی ہوں۔ کیا تم نے دعوتوں میں نہیں دیکھا بھوکے لوگ کیسے دیکھتے ہیں کھانے والوں کو؟ پلاؤ، زردے قورمے کی دیگوں کو اور چکن ٹکوں کو؟ غریب بچے کیسے دیکھتے ہیں شوکیس میں سجے ہوئے رنگ برنگے کیکس اور ٹافیوں کو؟ کیا تم انہیں گناہگار اور مجرم سمجھو گے؟ یہ عجیب منطق ہے۔ تم نے ساحر لدھیانوی کی نظم پڑھی ہے؟ اونچے ہوٹل کے درے خاص پر استادہ ہے، اجنبی دیس کے مضبوط گرانڈیل جوان۔ نظم تو لمبی ہے، مگر اس میں کیا ہے کہ بھوکے لوگ منتظر ہیں کہ بوٹ کی نوک سے پھینکے کوئی ہڈی، بوٹی، روٹی کا ٹکڑا۔ بڑی تلخ ہے اس کی تلخیاں۔ میں ہم اس لیے فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم بیس خود غرض بننے پر مجبور ہیں۔ ہمیں ایک احساس جرم پریشان کرتا ہے کہ جس ملک میں ایک وقت کی روٹی کے لیے انسان اپنی عزت نفس بیچتا ہو، وہاں ہم کاروں میں گھومنے والے کتنی شان سے چرگے اڑاتے پھرتے ہیں۔ خدا کے لیے یہ فلسفہ اور اپنے لیکچر بند کرو، پتہ نہیں تم کیا چیز ہو۔ میں نے چلا کر کہا، دیکھو تم پھر ٹینشن میں مبتلا ہو گئے۔ اوکے، ہم چلتے ہیں، کہیں پرسکون سی جگہ دیکھ کے آئس کریم کھاتے ہیں۔ ایک جگہ ہے میری نظر میں، اتفاق سے دیکھ لی تھی ورنہ مجھے اس شہر کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ مال سے انار کلی تک آ جا سکتی ہوں ورنہ راستہ بھول جاتی ہوں، پھر کسی سے پوچھنا پڑتا ہے کہ میرا گھر کہاں ہے۔ وہ ہنسی۔ تم بہت زیادہ بولتی ہو، میں نے کہا۔ غنیمت یہ ہے کہ غلط نہیں بولتی اور جاہل نہیں ہو۔ صرف میڈیکل کی ڈگری لے کر یا ایم ایس سی اور ایم اے پی ایچ ڈی کر کے بھی اکثر لوگ جہالت سے نہیں نکل پاتے۔ شاعری کے علاوہ تمہارے کیا شوق ہے؟ یار میں پڑھتی ہوں، جاسوسی ناول اور ڈراؤنے قصے، پرانی فلمیں بہت دیکھتی ہوں اور گانے بہت سنتی ہوں۔ کرکٹ میچ ہو تو سب کچھ چھوڑ دیتی ہوں، کلینک بھی بند کر دوں اگر میرا بس چلے تو۔ ٹیسٹ میچ کبھی نہیں چھوڑا۔ بڑا غیر ڈاکٹرانہ رویہ ہے۔ ہاں ہے تو صحیح، وہ بولی۔ یار میں نے کبھی کسی چیز کو سنجیدگی سے نہیں لیا، زندگی میں سیریس ہونے سے کچھ ملتا نہیں سوائے دکھوں کے۔ وہ کیا شعر ہے شمع تیری عمر حقیقی 1 سال، رو کر گزار دیا اسے ہنس کر گزار دے۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ یار کمال کر دیا تو نے، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں یہ شعر پڑھوں گی؟ خوب یاد آیا تمہیں؟ اس کے علاوہ کون سا شعر موضوع ہوتا؟ میں نے کہا۔ آئس کریم کی دکان اپر مال پر گلوب سینما کے قریب تھی، اور ایک سائیڈ روڈ کے بنگلے میں کسی نے اپنے لان پر پلاسٹک کی رنگین میز کرسیاں ڈال دی تھی۔ سرسبز لان کے چاروں طرف رنگین پھولوں کے حاشیے تھے۔ بہار کے آغاز کی رنگینی، لطافت اور خوشبو اس وقت خوابیدہ محسوس ہو رہی تھی۔ نفاست سے تراشی ہوئی جاڑیوں میں چھپی ہوئی لائٹس جگنو لگتے تھے، اور انہیں سے ہر طرف نرم اجالا پھیل گیا تھا۔
تھوڑے تھوڑے فاصلوں پر بیٹھے ہوئے لوگ سایوں کی طرح نظر آتے تھے، اور اس قدرتی ماحول میں آسمان کی چھت کے نیچے اور کھلی ہوا میں سبزے پر بیٹھ کے بھی پڑھائی ویسی مکمل طریقے سے برقرار رہتی تھی۔ انہی جھاڑیوں میں کئی چھوٹے چھوٹے اسپیکر پوشیدہ تھے جو بڑی نرمی سے سر بکھیر رہے تھے۔ مجھے افسوس ہوا کہ ایسی رومان پرور فضا آج تک میری نگاہوں سے اوجھل رہی، اور میں کبھی رابعہ کے ساتھ یہاں تک نہیں آیا۔ لیکن رابعہ کے ساتھ مجھے لاہور میں سکون سے رہنا نصیب ہی کہاں ہوا تھا۔ کبھی دوڑ بھاگ، کبھی افراتفری کی زندگی میں فرصت کے چند لمحے چرا کے ہم ان بچوں کی طرح خوش ہو لیتے تھے جو اسکول سے بھاگ کے میلے میں چلے جاتے ہوں، لیکن تفریح کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ کوئی انہیں دیکھ نہ لے۔ ہم تو جناب تشریف نیچے رکھیں گے۔ واہ کیا خوشبو ہے گھاس کی، وہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئی۔ آخری کوشے میں ایک فیملی جس میں 2 بچے بھی تھے اسی طرح کرسیاں چھوڑ کے گھاس پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بچے گھاس میں کلا بازیاں لگا رہے تھے۔ میں نے کہا اگر اسی طرح سوتے میں کوئی تم پر بیٹھ جائے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ کون بیٹھ جائے؟ مکھی، مچھر، شیر یا اونٹ؟ میں نے کہا آدمی بازوق ہے جس نے یہ جگہ بنائی۔ میں 2 کپ کھاؤں گی، ایک ونیلا، ایک ٹوٹی فروٹی، تم جو چاہو کھاؤ میرے سر کے علاوہ۔ ظاہر ہے میں یہاں تمہارے ساتھ ڈیٹ پر نہیں آیا ہوں، مجھے تم سے 4 بنیادی نوعیت کے سوال پوچھنے ہیں۔ پہلے آئس کریم تو لے آؤ، سیلف سروس ہے یہاں۔ میں نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ یہ بھی معلوم ہے تمہیں؟ یار تمہیں کوئی ویٹر نظر آ رہا ہے؟ اور وہ دیکھو ایک شریف آدمی خود لے کر آ رہا ہے آئس کریم کے کپ۔ تم چاہو تو اسے ویٹر کہہ کے آواز دو اور دیکھ لو کیا ہوتا ہے۔ وہ ہنسی۔ تم ہنستی بھی بہت ہو۔ کہتے ہیں کہ جو اندر سے بہت دکھی ہوتے ہیں وہ باہر اپنی شخصیت پر ہنسی کی نقاب ڈال دیتے ہیں۔ وہ بولی تم کو کیا دکھ ہے؟ کوئی نہیں، یہ نظریہ غلط ہے۔ وہ بولی میں آئس کریم کے علاوہ کپ لا کے پھر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ سب مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں اس لڑکی کے بارے میں بڑے معاندانہ خیالات رکھتا تھا جو چودھری دلاور کی سوتیلی بہن تھی۔ اس نے جس طرح مجھے ڈریپ کیا اس سے میں بہت مشتعل تھا، اور میں اس کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار تک نہ تھا۔ میں نے انتہائی بد تہذیبی سے کام لیتے ہوئے اسے جھوٹا، فریبی، مکار، کٹ پتلی اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا تھا، مگر داد دینی پڑتی ہے اس کے حوصلے کی کہ وہ گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوئی، اور بڑی ہوشیاری سے اس نے مجھے یوں قابو کر لیا جیسے شیر کو سڑانے والا کسی نووار جنگلی شیر کو قابو کرتا ہے۔ اب میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا بہت پرسکون محسوس کر رہا تھا، اور اس نے میرا اعتماد ہی حاصل نہیں کر لیا تھا۔ بڑی جلدی بے تکلف دوستی کے مراحل طے کر لیے تھے جو رابعہ نے مہینوں میں نہیں کیے تھے۔ رابعہ میں ایک باوقار سنجیدگی اور متانت تھی۔ غزالہ کی فطرت میں شوخی تھی اور لا ابالی پن تھا، حالانکہ ذہانت اور تعلیمی سطح پر وہ کسی طرح بھی رابعہ سے کم نہ تھی۔ فرق تھا تو عمر کا۔ رابعہ ایک شادی کے تلخ تجربے سے گزر چکی تھی، اور اس نے پیشہ ورانہ مصروفیات کے علاوہ کسی چیز میں دلچسپی نہیں لی تھی۔ وہ دنیا میں تنہا تھی، اور اس نے زندگی کی خوشیوں کو خود پر حرام کر رکھا تھا۔ مجھ سے ملنے کے بعد اس کی زندگی کا انداز بدلا تھا، لیکن اس کی شخصیت کا پرتلاطم ٹھہراؤ کسی سمندر جیسا ہی رہا تھا۔ غزالہ اس کے برعکس وہ پرشور تیز روح پہاڑی ندی تھی جو ہر موڑ پر کائنات کے حسن کو ساتھ لے کر چلتی ہے۔ اس نے غلط نہیں کہا تھا کہ اوپر سے ہر وقت خوش تو رنجتے رہنے والے لوگ اپنے ہی دکھ تھے، مگر اسے قدرت نے دفاعی کھیل کھیلنے کی صلاحیت عطا کی تھی۔ وہ مصلحت اور مساہلت کے ساتھ اپنا دامن بچا کے چلتی رہی، اور اس نے اپنے لیے زندگی کی جو منزل متعین کر لی تھی وہ حاصل کرنے کی لگن میں ہنستے کھیلتے آگے بڑھتی گئی۔ رشتے اس کے لیے پہلے ہی بے معنی ہو گئے تھے، مگر اس کا رشتوں پر اعتماد باقی تھا۔ اس کے مقابلے میں رابعہ نے ایک جارحانہ مگر قنوتی انداز فکر کو اپنا لیا اور اسے ہی تقدیر سمجھ لیا۔ مجھے تعجب بھی ہوا اور ندامت بھی ہوئی کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ مجھے رابعہ اور غزالہ میں مطابقت اور مخالفت کے پہلو تلاش کرنے اور ان کا مقابلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں یہاں گپ لگانے، دل بہلانے یا آئس کریم کھانے کے لیے تو نہیں آیا تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ میں بالکل بے فکری سے گھاس پر بیٹھا آئس کریم کھا رہا تھا اور غزالہ کو بچوں کی طرح آئس کریم کھاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ غزالہ اس وقت تم کہاں ہو؟ کمال ہے، شاید تم ہو یار، کون سی جگہ ہے یہ؟ وہ بولی لا حول ولا قوت الا باللہ، میرا مطلب تھا کہ تمہارا قیام کہاں ہے؟ ہوٹل میں؟ ہوٹل کی زندگی بڑی پرلطف ہوتی ہے،
کسی بات کی فکر نہیں، فون اٹھایا اور آرڈر دے دیا۔ تم زیڈ یو نقوی صاحب کے گھر میں نہیں ہو؟ اب مجھے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنی چاہیے۔ پھر تم رفیق کو کیسے جانتی ہو؟ تم نے اسے اپنا خاص آدمی قرار دیا تھا۔ بس یار پیٹ بھر گیا۔ اس نے دوسرا کپ آدھا کر کے رکھ دیا۔ کچھ مزہ بھی مختلف ہے آج، چلو چلیں۔ کہاں چلیں؟ تم میری بات کا جواب دینے سے گریز کر رہی ہو۔ میں نے اس کی کلائی پکڑ کے اسے بٹھا لیا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ تمہیں پوچھنے والا کون ہے؟ ممی ڈیڈی ناراض ہوں گے، یہ بہانہ نہیں چلے گا۔ میں نے کہا میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اچھا پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ اس نے ناگواری سے کہا۔ میں نے کہا لندن میں خان بہادر کا قیام کہاں تھا؟ اس کی دکان کہاں تھی اور وہ شیخ صاحب کہاں رہتے ہیں؟ پتے پوچھ رہے ہو نا؟ لکھو۔ اس نے فر فر بولنا شروع کیا۔ اس سڑک سے ادھر، وہاں سے دائیں طرف، بس نمبر، گلی نمبر، مکان نمبر، انڈر گراؤنڈ ریلوے کا سٹاپ۔ اس نے سب کچھ صحیح بتا دیا۔ میں نے اسے اور بھی سوال کیے جن کا تعلق لندن کے ان واقعات سے تھا جو اس عرصے میں پیش آئے تھے، اور مجھے یہ جان کے حیرت ہوئی کہ غزالہ نے تقریباً اسی زمانے میں نیورولوجی کی ڈگری لی تھی جب میں اور محسن بھی وہاں موجود تھے۔ باقی باتیں پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جو کچھ میں نے بتایا اس کی تصدیق کر لو پہلے، پھر اور باتیں بھی ہو جائیں گی۔ میں نے کہا چلو میں تمہیں ہوٹل چھوڑ دوں۔ نو تھینکس، میں چلی جاؤں گی۔ کیسے؟ اکیلی لڑکی کا یہاں سے فلیٹس تک جانا ٹیکسی میں ٹھیک نہیں، میں نے کہا۔ اس نے ہینڈ بیگ میں ہاتھ ڈالا۔ اس کی موجودگی میں مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا خوبصورت کولٹ آٹومیٹک ریوالور دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کا لائسنس ہے تمہارے پاس؟ عزت یا جان بچانے کے لیے لائسنس کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے علاوہ گاڑی ہے میرے پاس، وہ بولی۔ میں اس کے ساتھ باہر آیا تو سیاہ مرسیڈیز گیٹ سے کچھ فاصلے پر موجود تھی۔ تمہاری گاڑی ہمارے تعاقب میں تھی تو کیا غلط تھا؟ میں اپنی حفاظت کے خیال سے کبھی غافل نہیں ہوتی، وہ بولی۔ کیا تمہیں مجھ سے خطرہ تھا مس غزالہ؟ تم خواہ بخواہ گیم کھیل رہی ہو میرے ساتھ۔ میں نے کہا کیا ضرورت ہے اتنا پراسرار بننے کی؟ کل میں خود رابطہ کروں گی تم سے۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھی۔ آج رات یقیناً تم میرے بارے میں سوچتے رہو گے۔ تمہاری تسلی کے لیے ایک بات بتا دوں، تمہارے تعاقب میں نہ خفیہ پولیس کے آدمی تھے نہ چودھری دلاور کے۔ انہیں میری خواہش پر رفیق نے تمہارے پیچھے لگایا تھا تاکہ مجھے معلوم رہے کہ تم سے کب اور کہاں ملاقات کرنا مناسب رہے گا۔ میں نے اس کی گاڑی کے دروازے میں ٹانگ اڑا دی۔ یہ رفیق آخر تمہارا کیا لگتا ہے؟ کیوں وہ ڈبل ایجنٹ کا کردار ادا کر رہا ہے؟ چودھری دلاور بھی اسے اپنا خاص آدمی کہتا ہے۔ کیا ملے گا اسے اپنی زندگی کو یوں داؤ پر لگا کے؟ یہ پاکستان ہے خاتون، ولایت نہیں ہے۔ اچھا کیا تم نے بتا دیا۔ اب اپنی ٹانگ ہٹاؤ ورنہ کیا مس غزالہ، میں تمہارے ساتھ بیٹھ جاؤں گا۔ مجھے بتاؤ کہ رفیق نے تمہارے لیے یہ انتظامات کیسے کیے؟ گاڑی کس کی ہے؟ اور وہ پوری اسرار ڈرائیور کون ہے جو کبھی غائب ہو جاتا ہے اور کبھی پھر گاڑی لے کر آ جاتا ہے؟ اور تعاقب کرنے والوں کی خدمات رفیق کو کہاں سے حاصل ہو گئیں؟ یہاں نہ تو پرائیویٹ سراغ رساں ہوتے ہیں اور نہ… اس نے چلا کر کہا سب ہوتا ہے سب جگہ۔ اب تم ایسے نہ مانے تو میں شور مچا دوں گی۔ وہ دیکھو سامنے چوک میں پولیس والا کھڑا ہوا ہے۔ ایسی کی تیسی پولیس کی، تم مچاؤ شور۔ وہ ایک دم چیخنے لگی۔ بدماش، کیا سمجھتے ہو تم خود کو؟ ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔ پولیس پولیس! میں بھوکلا کے ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ کوئی پاگل مت بنو۔ اس نے دروازہ بند کیا اور گاڑی ایک دم آگے بڑھ گئی۔ میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ وہ لڑکی مذاق میں اس حد تک آگے بڑھ سکتی ہے اور اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنا بھی سکتی ہے۔ پولیس مین زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ بڑی تیزی سے میری طرف آیا۔ خفت، ایسا سے ذلت، غصے سے میں ہونٹ کاٹ رہا تھا اور سیاہ مرسیڈیز کی لائٹ کو رات کے اندھیرے میں دور غائب ہوتا دیکھ رہا تھا۔ پولیس مین نے عادتاً بد اخلاقی سے کہا یہ کیا بدماشی ہو رہی تھی؟ کون تھی وہ عورت؟ کیوں چلا رہی تھی؟ میں نے معصومیت سے کہا کون سی عورت؟ وہ جو اس کالے رنگ کی گاڑی میں تھی۔ وہ پولیس کو آواز دے رہی تھی۔ میں ہنس پڑا۔ جاؤ میاں اپنا کام کرو۔ اس کی گاڑی میں ریڈیو لگا ہوا تھا اور ڈرامہ نشر ہو رہا تھا۔ کیسا ڈرامہ؟ وہ مجھے گھورتے ہوئے بولا۔ تم کون ہو؟ میں نے کہا میں وقار یوسف ہوں، وکیل۔ یہ میری گاڑی ہے، ابھی ہم یہاں سے نکلے تھے، تم چاہو تو چل کے پوچھ لو۔ وہ عورت میری موکل تھی۔ موکل سمجھتی ہو؟ میں اس کا مقدمہ لڑ رہا ہوں۔ اس نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا تھا۔
वो इसे फिल्में देखने से मना करता था। तुम्हारे एसपी जमान साहब को पूरा केस मालूम है, कहो तो थाने चल के उनसे बात करा दूं। पुलिस मैन परेशान हो गया। नहीं सर जी, वो बस मैंने गलत समझा, रेडियो पर ड्रामा हो रहा था। आपने तो बड़ी अजीब बात बताई वकील साहब, कैसा जमाना आ गया है, शोहर को इतनी सी बात पर कत्ल कर दिया। उसने कानों को हाथ लगाया और वापस चौक पर जा खड़ा हुआ। मैं अपनी कार में बैठा और वापस रवाना हो गया। गजाला ने वक्ती तौर पर अपनी बातों से मेरा एतमाद हासिल कर लिया था, मगर चलते चलते उसने फिर ऐसी हरकत की कि मेरा एतबार ख़त्म हो गया। वक्त होता तो मैं फ्लैट होटल जाता और तस्दीक करता कि वहाँ डॉक्टर गजाला सहगल या शीला खान नाम की खातून किस कमरे में क़याम पजीर है। रात के 11 बजे मैं वकार यूसुफ के घर पहुंचा तो वहाँ सूरत हाल खासी हंगामी थी। उन्हें मालूम हो चुका था कि मैं राबिया के ऑफिस गया था, लेकिन राबिया ने मुझसे बात नहीं की थी, उल्टा मुझे बेइज्जत करके रुखसत कर दिया था। उसके बाद मैं किसी अजनबी औरत की स्याह मर्सिडीज में बैठ के कहीं चला गया, जो नीचे मेरा इंतजार कर रही थी। राबिया ने यूसुफ की गाड़ी एक नामालूम शख्स को ले जाते देखा तो खुद मंजिर की गाड़ी में उसका पीछा किया। मंजिर चंद मिनट बाद ही आ गया था और उसने स्याह मर्सिडीज को लार्ड्स के सामने देखा और वापस चली गई। मंजिर बहुत मुश्तिल था और बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन राबिया ने उसे कुछ नहीं करने दिया। मेरे पहुंचने से पहले ही गालिब को मंदिर से तमाम तफसीलात हासिल हो चुकी थी और वहाँ सब बेचैनी से मेरी वापसी के इंतज़ार में थे। वकार यूसुफ तो मेरा लिहाज करने पर मजबूर था। उसने सिर्फ इतना कहा कि मुझे तो अपनी गाड़ी की फिक्र हो गई थी। उसकी बीवी ने उसे डांटा, गाड़ी कहाँ जा सकती थी। नाजो ने कहा, हम तुम्हारे लिए परेशान थे, इसके साथ चले गए थे आखिर तुम, और कहाँ? मैंने कहा, आप लोग बारी बारी अपना गुस्सा उतार लें, एक साथ सब बोलेंगे तो मेरे लिए सबको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। खिलाफ तवक्को गालिब संजीदा था। मुझे हैरत है कि तुम पर कोई असर नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मैं उसके सामने बैठ गया। क्या हुआ है आखिर? तुम्हारी राबिया के साथ लड़ाई हुई थी? नाजो ने कहा, इसे लड़ाई तो नहीं कहा जा सकता। मैं उससे मिलना गया था और सिर्फ यही पूछना चाहता था कि गुज़िश्ता रात वो मुझे छोड़ के दिलावर के साथ क्यों चली गई थी, और जाने को वो जहाँ चाहे जाए, आखिर वो बालिग और खुद मुख्तार है। लेकिन बाद में उसने किसी से बात करना भी ज़रूरी नहीं समझा। मंजिर के घर चली गई और वहाँ से कोर्ट। तुम्हारा क्या ख्याल है कि उसने ठीक किया था? नाजो, तुमको ताज्जुब नहीं हुआ था? मिर्ज़ा गालिब, आपको हैरानी नहीं थी, मुझे तो गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं उसके ऑफिस में कोई हंगामा करने नहीं गया था। इतनी अकल तो है मुझ में कि कहाँ कैसे बात की जाती है। तुम्हें मालूम है उसने मेरे साथ क्या सलूक किया था? मेरा गुस्सा भड़क उठा था। गालिब ने सर हिलाया। यूसुफ ने बताया मुझे तो मुझे भी यकीन नहीं आया। राबिया को क्या हो गया है? दिमाग खराब हो गया है उसका, और उसने मुझे बेइज्जत करके रुखसत कर दिया, कोई बात किए बगैर। कहने लगी कि मैं ऑफिस में सिर्फ काम की बात करती हूँ, उल्लू की पट्टी। जैसे मैं पहली बार उसके ऑफिस गया था। मुझे नहीं मालूम कि उसके ऑफिस में गालिब ने कहा, नाजो, इसके सर पर ठंडा पानी डालो, नहीं मेरे हल्क में गर्म चाय डालो। मैंने एक गहरी सांस ली। वकार यूसुफ ने बीवी को इशारा किया, मगर वो उससे पहले ही चाय लाने के लिए रवाना हो चुकी थी। सिकंदर साहब, आज तो मेरे साथ भी बुरी हुई। मैं इस ऑफिस में सबसे सीनियर हूँ और आप जानते हैं कि राबिया बाजी की अदम मौजूदगी में यह ऑफिस मैंने कैसे चलाया था। यकीन करें, मुझे हर वक्त खतरा रहता था कि कहीं खातियों की लड़ाई में ये ना चीज़ मेंढक की तरह ना बीस जाए। फिर मैं दोस्ती में एहसान जतलाना जलालत समझता हूँ। हम सब दोस्त हैं और ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप मुझे अपना समझते हैं और मुझ पर एतबार करते हैं। राबिया बाजी ने आज उसे बुरी तरह झाड़ा, बल्कि बुलशिट किया। गालिब ने उसके सर पर दस्ते शफकत फेरा। बहुत उदास और गमज़दा है बेचारा। बात ही ऐसी है गालिब। ऐसी गैरियत के साथ उन्होंने कहा कि मिस्टर यूसुफ, ये मत भूलो कि तुम मेरे मातहत हो और ये दफ्तर मेरा है। अपने काम से काम रखो, मेरे ज़ाती मामलात में दखल मत दो, समझे? मैं तो सदमे से सुन खड़ा रह गया, मगर उन्होंने कहा, अब जाओ, मेरी सूरत क्या देख रहे हो? मैंने सख्त बेइज्जती महसूस की। मैं बाहर आके बैठा तो मुझे सख्त तशवीश हो गई कि आखिर राबिया बाजी को क्या हो गया है। इनकी तबीयत यकीनन ठीक नहीं थी, लेकिन मेरी हिम्मत ना पड़ी कि मैं डॉक्टर को बुलाऊं। उनका नर्वस तो ब्रेक डाउन हो गया है। सिकंदर के बाद मेरी शामत आई थी। फिर मंजिर साहब से चीख चीख हुई, वो भला दबने वाले कहाँ हैं? उन्होंने तो साफ कहा कि बीबी होश में रहो वरना मैं हाथ मार दूंगा।
اس کے بعد وہ روتی رہی اور انہوں نے منظر صاحب سے کہا کہ مجھے اپنی گاڑی دو، میں گھر جاؤں گی۔ منظر صاحب نے مجھے حکم دیا کہ رابعہ کو گھر چھوڑاؤ، لیکن رابعہ باجی نے خود ہی انکار کر دیا کہ مجھے کسی ڈرائیور یا محافظ کی ضرورت نہیں ہے، تم گاڑی نہیں دو گے تو میں ٹیکسی سے چلی جاؤں گی۔ ایک منٹ، میں نے کہا، کیا درمیان میں رابعہ باجی اٹھ کے باہر گئی تھی؟ میرے سامنے تو صرف ایک بار گئی تھی، تم نے اسے برآمدے میں دیکھا تھا، وہ رو رہی تھی۔ یوسف نے نفی میں سر ہلایا۔ جب آپ آئے تھے تو میں وہاں نہیں تھا، ایک کام سے گیا ہوا تھا، لیکن میری عدم موجودگی میں جو کچھ ہوا اس کی رپورٹ مل گئی تھی مجھے۔ چوکیدار اور وہ دوسرا وکیل بھی پریشان تھے۔ خیر پھر منظر نے گاڑی دی؟ ہاں، انہوں نے کہا کہ بی بی مجھے تمہاری فکر نہیں، اپنی گاڑی کی فکر ہے، ذرا ہوش میں رہ کے چلانا، یوسف بولا۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور چابی لے کر نیچے اتر گئی، مگر 15-20 منٹ میں واپس آ گئی۔ کیا تم نے نیچے اپنی گاڑی دیکھی تھی؟ نہیں، میری نظر ہی نہیں پڑی، ورنہ میں اس کو ضرور پکڑ لیتا جس نے ٹائروں کی آواز نکال دی تھی۔ اس کا نام رفیق ہے۔ منظر صاحب نے آفس بند کر دیا اور سب کی چھٹی کر دی، کیونکہ رابعہ باجی اس دریا میں مبتلا تھی۔ وہ زاروں کتار رو رہی تھی اور آپ کو مجھے گالیاں دے رہی تھی۔ میں نے تلخی سے کہا، گالیاں تو نہیں، منظر سے کہہ رہی تھی کہ اس شخص کی خاطر میں نے اپنی زندگی برباد کر لی، سب کچھ گنوا دیا، ماں باپ، گھر بار، عزت شہرت، اور اسے احساس ہی نہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ آپ کس کے ساتھ ہیں، کہاں بیٹھے ہیں۔ منظر صاحب کا تو پارا چڑھ گیا، چلانے لگے، روتی کیوں ہو احمد، جوتا بھی تمہارا ہوگا، وہ سالہ حرامی ہے تو ہم حرامیوں کے باپ ہیں، اس جیسے 15 پیدا کر چکے ہیں۔ وہ رابعہ باجی پر بھی بہت گرجے برسے کہ بی بی تم بھی کم نہیں ہو، عشق لڑا لیا، سارے زمانے میں جک مار لی، نقصان اٹھایا، ذلت برداشت کی، نہیں کی تو بس شادی۔ یہ جو کام سب سے پہلے کرنا تھا وہ آج تک نہیں کیا، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ خیر آنے دو سنو کے پٹھے کو، آج رات 12 بجے سے پہلے تمہارا نکاح گن پوائنٹ پر ہوگا، ہمت ہے تو میرے سامنے انکار کر کے دیکھو، سالے کو توپ دم کر دوں گا۔ سنجیدہ موضوع ہونے کے باوجود یوسف کی بات نے مجھے بھی مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر رابعہ نے کہا کہ اچھا جی، جیسی آپ کی مرضی۔